الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان هذه القلوب تستوی كما يستوي الحديد. قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ؟ قال کثرت تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت وفی روایت وکثرت ذکر اللہ تعالی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، جس کے 2 عشرے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اور دوسری عبادتیں کرتے ہوئے پورے ہوئے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باقی 10 دن جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف بہانے، مختلف موقع دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بندوں کو نوازنے کے لیے، تھوڑے پر بہت زیادہ دینے کے لیے کچھ بہانے بنائے ہیں. اس کو پروردگار کی رحمت کے جھونکے کہتے ہیں. جیسے سخت گرمی کے موسم میں ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ہر آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے. آدمی گرمی سے پریشان ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو اپنا گریبان کھول لیتا ہے، کبھی کرتا نکال کر ہوا کے رخ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو ایسی ٹھنڈک جیسے ظاہر میں محسوس ہوتی ہے، دل میں بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیسی ہوا چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس عالم میں بندے کو مختلف موقع دیے نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اور ایسے موقع کہ بس اس میں ذرا سی عبادت کر لی، گناہ ایک طرف معاف ہوتے ہیں اور ایک طرف نیکیوں کا سمندر آدمی کے سامنے ہوتا ہے، جتنا اس کو لوٹنا ہو لوٹتا رہے. یہ موقع روزانہ ہم کو ملتے ہیں. فضائل اعمال کی جو روایتیں ہیں ان کو غور سے سنیں، اس میں یہی ترغیب دی گئی ہے. اسی لیے وہ فضائل کے بیان کیے گئے ہیں تاکہ آدمی کو ان اعمال کی قدر پیدا ہو. دن رات میں 5 وقت کی فرض نمازیں، یہ کیا ہے؟ یہ 5 وقت ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے تو 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے کا ہر منٹ سب برابر ہے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کون سے وقت میں بندوں کے لیے روحانیت پھیلنے کا وقت ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ 5 وقتوں میں نماز فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ ان وقتوں میں اللہ کی طرف سے روحانیت پھیلتی ہے. اور روحانیت جب پھیلتی ہے تو اس سے کچھ حصہ بندے کے لیے حاصل کرنا اس پر لازم کر دیا گیا. جیسے چھوٹا بچہ
کھیل کود میں مگن ہے، صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے اور کھیلنے میں کودنے میں ایسا مست ہے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ بچوں پر دیوانگی ہوتی ہے کھیل کی۔ اس کی ماں کو معلوم ہے کہ بچہ چند گھنٹے بھوکا رہے گا تو اس کی طبیعت پر کیا اثر پڑے گا، اب اس کو کھانے کے لیے بلاتی ہے، نہیں آتا تو اس کو ڈانٹتی ہے، کھینچ کر لاتی ہے، کبھی پٹائی کر کے اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کا اپنے بچے کی پٹائی کرنا یہ شفقت ہی شفقت ہے، یہ اس پر مہربانی ہی مہربانی ہے، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ ضرورت کی غذا بچے نے نہیں کھائی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، دوسرے وقت کا نہیں کھایا، تیسرے وقت کا نہیں کھایا یا پورا نہیں کھایا تو یہ دن بدن بجائے تندرست ہونے کے تو یہ بیمار ہوگا، کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، مختلف بیماریاں اس کے جسم میں آ جائے گی۔ اس لیے ماں اس کے لیے ضروری غذا کو چاہے مار کر کھلانی پڑے کھلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی روحانی تربیت کے لیے عبادت کی جتنی مقدار ضروری تھی اس کو فرض کر دیا۔ فرض کا مطلب ہے کرنا ضروری، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو بہت بڑا اس پر عقاب، بہت بڑی وعید، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، اس پر وعیدیں سنائی گئی، اس پر یہ عذاب ہوگا، وہ ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ کیوں؟ 5 وقت میں فرض نماز فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ، اسی طرح ظہر کی 4 رکعت فرض، آگے پیچھے سنت موقدہ غیر موقدہ، اسی طرح عصر کی 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، یہ جو فرض کیا گیا یہ بندوں کی روح کی غذا کے لیے اتنا تو ضروری، اس کو تو چاہو نہ چاہو، بادشاہ پر بھی فرض، غلام پر بھی فرض، امیر پر بھی، غریب پر بھی، نواب صاحب پر بھی اور سردار صاحب پر بھی، پڑھے لکھے پر بھی، ان پڑھ پر بھی، علامہ اور بہت بڑے ولی پر بھی فرض، حتیٰ کہ نبیوں پر بھی فرض، نبی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری روح کی غذا کے لیے، یومیہ غذا کے لیے 5 موقع ہیں، ان 5 وقتوں میں ہی وہ روحانیت پھیلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز فجر کے وقت نہ پڑھے اور دوسرے وقت میں وہ 2 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھے، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کو اسی وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری۔ ایسے ہی سال بھر میں رمضان کا مبارک مہینہ، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا، یہ بھی مہینوں کے اعتبار سے روحانیت سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پھیلتی ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی۔ بندوں کو کہا گیا اس مہینے کو نیکیوں کا مہینہ سمجھ کر، عبادت کا مہینہ سمجھ کر پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس مہینے میں جو کچھ آپ کما سکیں گے بقیہ 11 مہینوں میں وہ کما نہیں سکتے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو فضل، جو رحمتیں، جو کرم، جو اس کی طرف سے عنایات بندوں کو ملتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہم کو 6 طریقے دیے، 6 نہیں بلکہ 7۔ کتنے؟ 7۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ان 7 طریقوں سے ہم رمضان کی روحانیت کو پورا وصول کریں، ورنہ میرے بھائیوں زندگی میں ہر آدمی کی جتنی عمر ہے اتنے رمضان اس پر آئے، بالغ ہونے کے بعد کتنے رمضان ہم کو ملے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دیں گے تو کتنے ملیں گے۔ رمضان پر رمضان آتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس سے جتنا وصول کرنا چاہیے وصول نہیں کیا تو پھر
رمضان کے آنے اور جانے سے ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ رمضان کی روحانیت کو وصول کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز وہ رمضان کے دن کے روزے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم پر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے بہت اہم ترین رکن ہے نماز کے بعد یہ روزہ۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 دن تک، 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے سب پر فرض۔ اس میں بھی امیر غریب کا فرق نہیں، جوان بوڑھے کا فرق نہیں، بادشاہ اور فقیر کا فرق نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے نبی تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے۔ رمضان کے روزے تو آپ کی زندگی میں تھے ہی تھے۔ رمضان کے شوق پہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا انتظار ہے کہ وہ سیزن تو آئے گا، تب آئے گا، اس سے پہلے آپ کے روزے شروع ہو جاتے تھے شوق میں۔ روزے یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ بھوکا پیاسا اللہ کے حکم پر رہنے کے نتیجے میں بندے کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی خواہشات یہ آدمی کو چاہے جائز کھانا ہو، جائز پینا ہو، وہ ایجابات، یہ لذتیں بندے کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اور ادھر کھانے پینے پر روک لگائی، شہوات پر روک لگائی تو اب بندے کے اندر ملکیت، فرشتوں والی صفت اس کے اندر اجاگر ہوتی ہے، اور یہ فرشتے والی صفت بندے کو اللہ سے دن بدن قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں میری وجہ سے، میرے حکم سے اس نے کھانا پینا چھوڑا۔ اس لیے ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک تو روزہ رمضان کے مہینے کی برکات کو لوٹنے کا سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلا واسطہ ہے۔ دوسرا ہے رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز عطا فرمائی ہے، وہ ہے تراویح کی نماز، جو ہم قرآن پاک کو سنتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کی روحانیت رمضان میں ہے، اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، کھانا کھایا، افطار کیا، پیٹ بھرنے کے نتیجے میں ہر آدمی کے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ وہ آرام کرے، لیکن نہیں، ہر ایک کو شوق ہے کہ تراویح پڑھنی۔ تراویح کے اندر قرآن پاک 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، کہیں 2 پارے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے بعض بندے جو رمضان پر 3 پارے وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور اس طرح پورے رمضان کے اندر 3 قرآن ختم کرتے ہیں۔ آدمی کا جی نہیں بھرتا، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں 20 رکعت پڑھنے کے لیے کہا جائے ہم کو ذرا بوجھ ہوگا، لیکن رمضان کے اندر 20 رکعت پڑھنے کا ہر ایک کو ایک ولولہ ہے، شوق ہے۔ یہ وہی روحانیت پھیل رہی ہے، اس میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے روزہ رکھنے کے لیے تمنا کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، جن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ روحانیت کا اثر ہے کہ ان کے دل بھی روزے کی طرف مائل ہے۔ حدیث پاک میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
اور جو آدمی رمضان کی راتوں میں کھڑا رہے گا وہی تراویح کی نماز میں ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی امید سے، دکھانے کے لیے نہیں، ثواب کی امید سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا سی عبادت، اتنا بڑا وعدہ۔ تیسرا عمل جس کے ذریعے سے آدمی رمضان کی برکات کو لوٹتا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ دیکھیے، ہر آدمی کو جس کو قرآن پڑھنا روانی سے آتا ہے، جس کو روانی سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہر آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح قرآن پاک کی تلاوت خوب کرتا ہے، خوب جی چاہتا ہے۔ کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں لیکن جی چاہتا ہے اور زیادہ پڑھے، اور زیادہ پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی رمضان کی برکات ہے، یہ اس روحانیت کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے خوب قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ جو حضرات روانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں ان کو تو چاہیے وہ ختم پر ختم کرتے جائیں، روزانہ کے 10 پارے 15 پارے جتنا بھی پڑھ سکتے پڑھے، اپنے آپ کو اسی میں تھکائیں۔ جو قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، روانی سے پڑھ نہیں سکتے، وہ بھی اٹک کر پڑھتے رہیں، ان کو اٹک کر قرآن پڑھنے پر دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ لوگوں کو ایک قرآن ختم کرنے پر جتنا ملے گا، آپ کو ایک قرآن ختم کرنے پر 2 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ پورا قرآن پڑھنا نہیں آتا، جتنی صورتیں آتی اتنی صورتوں کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ ایک سورت کو 2 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر 1 مرتبہ کا، 10 مرتبہ پڑھنے پر 10 مرتبہ کا۔ اگر کوئی بندہ 2 گھنٹے میں 4 پارے پڑھتا ہے یا 5 پارے پورے کرتا ہے، آپ نے 2 گھنٹے کے اندر الم ترا سے لے کر والناس تک صورتوں کو 2 گھنٹے تک پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، ایک صورت کو آپ 20 مرتبہ پڑھتے رہے، آپ کو بھی 2 گھنٹے تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ 1 حرف پر 10 نیکی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی اسی حساب سے نیکی آئے گی۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، محبت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے سے بھی بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے سے بندہ رمضان کی برکات کو سمیٹتا ہے وہ ہے نفل عبادتوں کی کثرت۔ رمضان کے مہینے میں دوسری نوافل کی بھی کثرت رکھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز ہے، اس وقت سارے لوگ، بستی کا ہر آدمی، ہر گھر کے اندر رہنے والا اس وقت جاگتا ہے سحری کھانے کے لیے، تو اس وقت تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی 8 رکعت 2 رکعت پر سلام پھیر کر آدمی پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے تہجد پڑھتے تھے۔ جو حضرات حافظ قرآن ہیں یا جن کو قرآن کی مختلف صورتیں یاد ہیں، حافظ نہیں ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ لمبا تہجد پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز کی کیفیت روایتوں میں آئی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، 1 رکعت میں سورہ بقرہ کے بقدر پڑھتے تھے، پھر رکوع فرماتے تھے، اس کے برابر رکوع ہوتا تھا، لمبا رکوع، سجدے بھی اتنے لمبے ہوتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کے برابر پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی کم سے کم رمضان میں ایسی تہجد پڑھنی چاہیے۔ ہمیں چند صورتیں یاد ہیں تو انہی صورتوں کو ہم ایک آدھی صورتیں، اگر 30واں پارہ یاد ہے تو آدھا پارہ 1 رکعت میں پڑھے، دوسرا آدھا دوسری رکعت میں پڑھے، تاکہ لمبا قیام ہو، رکوع بھی ہمارے لمبے ہوں۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کی جگہ 21 مرتبہ پڑھے، 40 مرتبہ پڑھے۔ اور بھی تسبیحات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کو بار بار پڑھے،
اس طرح ہمارا رکوع لمبا ہو، سجدے ہمارے لمبے ہو، سجدے کے اندر تسبیح جو سجدے کی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو ہم 3 مرتبہ کھانے نہیں 11 مرتبہ 21 مرتبہ 40 مرتبہ دھیان سے پڑھے کہ اللہ کے سامنے زمین پر پیشانی ہے اور زبان کے اوپر اللہ کی پاکی ہے۔ یہ بندے کی سب سے بہترین حالت ہے کہ بندہ اپنے جسم سے اپنے آپ کو بالکل سکیڑ کر زمین پر ڈالے ہوئے ہے، اپنی پیشانی زمین پر ہے اور زبان کے اوپر اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ اور جو حضرات پڑھے لکھے ہیں ان کو قرآن اور حدیث کی جو عربی دعائیں یاد ہے، الحزب العظم میں جو دعائیں ہیں، مناجات مقبول میں ہیں، وہ دعائیں بھی سجدے میں پڑھنی چاہیے تاکہ سجدہ لمبا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو دعا فرماتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ خالی الگ سے دعا کرنے کے لیے سجدہ نہیں بلکہ نماز کے سجدے میں وہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم کتنی دعائیں ہر ایک کو یاد ہوگی، ان دعاؤں کو ہم سجدے میں پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، اس طرح سے ہمارا سجدہ لمبا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں عادت ڈالیں، ابھی 10 دن باقی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا ہم چھوٹا سا نمونہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں، اس طرح سے ہم اپنی عبادت حضور کے طریقے پر تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اشراق اور چاشت یہ بھی نفل عبادتوں میں سے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اشراق کے وقت ہم جاگ رہے ہیں تو اس وقت 4 رکعت پڑھنی چاہیے، نہیں تو چاشت کے وقت تو سب جاگتے ہیں، 2 بجے کے بعد 9:30 بجے کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 6 رکعت، 2 رکعت سنت موقدہ کے ساتھ 4 رکعت اور پڑھ لو، یا 2 رکعت سنت موقدہ کے بغیر 6 رکعت پڑھ لو، چھوٹا سا عمل کتنا بڑا ثواب۔ اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں، آدمی صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، نوافل کی کثرت کرے، اس طرح سے رمضان کی برکات حاصل ہوتی ہے۔ کتنے عمل ہوئے؟ ایک تو روزہ، رات کی تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، اور چوتھا نوافل کی کثرت کرے، خوب نوافل پڑھے۔ 5واں عمل ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، صدقہ، خیرات، کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، غربا کو کھانا کھلانا، غربا کے گھروں میں کھانے کا سامان پہنچانا، اپنے مال کو خرچ کرنا دوسروں کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مدارس کے اندر چندہ دینا، اپنے گاؤں کے مدرسوں مسجد کے تقاضوں میں خیر کی جگہوں میں چندہ دینا، یہ سب انفاق ہے، یہ بھی خیر و برکات کو حاصل کرنے کا موقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، فیاضی رمضان کے مہینے میں چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ ہوا چلتی ہے نا، تو جب گرمی کے موسم کے بعد ہوا چلتی ہے تو اس کی ٹھنڈک ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اتنی ہوتی تھی کہ اس کا نفع ہر ایک کو پہنچتا تھا اور خوب ہوتے تھے۔ خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، جس کے پاس جو حیثیت ہے اس میں سے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ ایک آدمی 2000 کا مالک ہے، وہ اس میں سے 200 روپے خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی 200 روپے کا مالک ہے، وہ اس میں سے 20 روپے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے تناسب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہر آدمی خرچ کرے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں رمضان میں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس وقت بھی نصاب کے مالک ہونے پر سال پورا ہوا تو اس وقت زکوٰۃ اس دن فرض ہو جائے گی، چاہے محرم میں سال پورا ہو یا سفر میں پورا ہو یا ربیع الاول میں پورا ہو۔ بہت سے حضرات رمضان کے اندر حساب رکھتے ہیں، لیکن حساب کیا اور دیکھا کہ قرض زیادہ ہے
اور بیلنس کم ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اس مرتبہ تو زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑی. نہیں میرے بھائیوں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں تو نفل صدقہ بھی اس وقت نکالنا چاہیے. زکوٰۃ کے حساب کے بقدر نکالنا چاہیے، یا اس سے کم نکالیں، چاہے فرض نہیں ہے لیکن بطور نفل کے بھی آپ بھی نکالیں. جب ممبئی میں فساد ہوا، آپ کو معلوم ہوگا بہت سی دکانیں جلائی گئی تھی، اس وقت ایک بہت بڑے تاجر تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے پارٹنروں سے کہا کہ ہماری دکان چاہے جلائی گئی ہے، دکان ابھی بند ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو اسی جلی ہوئی دکان کے اندر آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا، سفرا آئیں گے تو ان کو بلانا، اور جیسے چندہ دیتے تھے ایسے ہی دکان کی طرف سے ہمیں چندہ دینا ہے. چاہے آمدنی بند ہے، لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے، لاکھوں کا خرچ ابھی ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے نام پر ہم جو دیتے تھے اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی. اس لیے زکوٰۃ فرض ہے تو ہی دینی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جو کچھ ہمیں بیلنس دیا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کچھ صدقہ تو آپ بھی نکالیں. جیسے قربانی واجب نہ ہو تو بھی نفلی قربانی آدمی کو کرنی چاہیے. یہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا، قیامت کے دن اس پر اجر و ثواب ملے گا. کتنے؟ 5 عمل ہوئے. 5 عمل ہوئے. چھٹا عمل ہے شب قدر کی عبادت، جو رمضان کے لیے خاص ہے، اور اس کا خاص موقع آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان میں سے پہلی رات آج کی رات ہے. شب قدر کی فضیلت پر آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک ایسا سیزن ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اس میں اللہ کی طرف سے کیا کیا کتنی رحمتیں اترتی ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اس رات میں ہم پوری رات جاگے نہیں تو کم از کم چند گھنٹے جاگ کر بھی عبادت کرنی چاہیے. ہم جوان بھائیوں سے خاص طور پر کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی کا جذبہ ہے، ولولہ ہے، تو اس رات کے اندر، طاق راتوں کے اندر عبادت کر کے اس کو وصول کرنا چاہیے. کرو گے نا؟ ماشاء اللہ. اللہ ہمارے ارادوں میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے. ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی مجلسوں میں میرے بھائیوں رات گزر جائے گی. اور اگر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یا گھر کے اندر تنہائی کا کمرہ ہے تو گھر کے اندر ایک طرف مصلی بچھا کر اگر چند پارے اس رات میں زیادہ تلاوت کر لیے اور تہجد پڑھ لی، کچھ تسبیحات پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی اور اللہ کے سامنے دعائیں کر لی، یہ رات کو ہم وصول کریں، دن میں تھوڑا آرام زیادہ کر لیں. کتنا آسان ہے. گھروں میں بھی ماں بہنوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس لیے کہ ابھی یہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے اور ابھی پورا ہو جائے گا، یہ موقع ہاتھ سے پھر نکل گیا. اس لیے شب قدر کی تلاش کے اندر ہمیں طاق راتوں کے اندر خاص طور پر عبادتیں کرتے رہنا چاہیے. ایک بات بیچ میں وضاحت کے طور پر عرض کر دو. ہر رمضان میں آپ حضرات سنتے ہوں گے، جب موبائل نہیں تھے اس وقت بھی آخری عشرہ جب چلتا ہوتا تھا تو پھر خبریں آتی تھی کہ فلاں مولانا نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا کہ شب قدر تو فلاں رات کو چلی گئی، اور چلے جانے کے بعد ہی خبر آتی تھی. اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا مثلا 23 رات گزر گئی اور اس دن صبح کو اطلاع آ گئی تو اب آدمی کہے گا کہ 25 کی، 27 کی، 29 کی رات میں تو عبادت کیوں کرنا، 23 کی رات کو تو شب قدر ہو گئی. اب آدمی بقیہ راتوں میں وہ مایوس ہو جائے گا. شب قدر کو روایتیں اتنی ساری ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل
رمضان کے اندر شب قدر کے بیان میں ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کو مبہم رکھا گیا ہے، اور وہ جو تعین والی روایت ہے اس کے اندر بھی اس سال کے لیے ہے کہ اس سال میں اس رات میں تھی۔ باقی کون سے سال کون سی رات آتی ہے وہ تو طے نہیں ہے۔ علماء نے جو کہا ہے وہ راجح قول، وہ بھی احتمال کے درجے میں فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو 29 کی رات تک شب قدر کی تلاش کے اندر عبادت تھوڑی بہت کرتے رہنا چاہیے۔ اس دھوکے میں اگر آ گئے، اب تو موبائل کے ذریعے سے میسج چل پڑتا ہے اور آدمی اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ واقعی شب قدر آئی اور چلی گئی، اس سے بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہماری عبادت کی رفتار کم ہو جاتی بلکہ رک جاتی، اس لیے اسی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر شب قدر نہیں ہے اور عبادت کریں گے، وہ عبادت ہماری بیکار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب ملنے والا ہے۔ شب قدر کی تلاش کے لیے ہی اعتکاف مسنون کیا گیا ہے۔ اعتکاف کے مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ آدمی مسجد ہی میں رہے، مسجد میں رہے گا تو عبادت کا ماحول ہوگا، اس لیے عبادت کرنے کو جی چاہے گا، گھر پر عبادت نہیں کر پائے گا تو مسجد میں، اور اگر تھوڑی بہت عبادت کر کے سو گیا تو اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت پہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے شب قدر کی عبادت تو اس کے نامہ اعمال میں آ کر ہی رہے گی، کیونکہ وہ چاہے سویا ہے لیکن اعتکاف کی عبادت میں مشغول ہے وہ۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے حضرات بھی کوشش کریں کہ اعتکاف کر بھی رہے ہیں اور رات کو جاگ کر کچھ عبادت بھی کر رہے ہیں، اور اگر تھک گئے، نیند آ رہی ہے تو اب سو جائیں، لیکن رات کا کچھ حصہ ضرور عبادت کرنا چاہیے۔ جو حضرات مسنون اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف کی نیت کر کے کچھ دیر مسجد میں رہے اور عبادت کرے، اس طرح سے وہ بھی شب قدر کی تلاش کرنے والوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ان 7 باتوں کے ساتھ ایک بات جو خاص طور پر علماء نے لکھی ہے اور حدیث شریف میں بھی جس کا ذکر آیا ہے کہ رمضان کی یہ ساری برکات اور خیرات ہم کو حاصل ہوگی تب جب کہ آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ، ان عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ گناہوں سے بچانا، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے ہم کو گناہوں سے بچنے کا سبق یاد دلایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لکھے گئے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے علیکم، یہ خطاب آدمی کے پورے بدن کو، پوری ذات کو ہے، اس کی آنکھوں کو بھی خطاب ہے، آنکھوں پر بھی روزہ ہے، زبان پر بھی روزہ ہے، ہاتھوں پر بھی روزہ ہے، کانوں پر بھی روزہ ہے، شرمگاہ پر بھی روزہ ہے، پیٹ پر بھی روزہ ہے جو فرض کیا گیا ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو، آدمی اپنی آنکھوں سے بدنگاہی نہ کرے۔ ہاتھوں کا روزہ ہے کہ ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں سے چل کر کسی گناہ کی جگہ کی طرف نہ جائے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے گناہ کی باتیں نہ سنے، پرائی عورتوں کی آوازیں نہ سنے، غیبت نہ سنے، غلط تذکرے نہ سنے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو فضولیات سے، لغویات سے بچائے، گناہ کے تذکرے سے بچائے، غیبت سے، کسی کی تحقیر سے۔ یہ زبان کا روزہ ہے، اور یہ روزہ خالی رمضان میں نہیں، یہ روزہ تو جب سے آدمی بالغ ہوا تب سے شروع ہوا ہے، موت تک یہ روزہ چلتا رہے گا۔ دن میں بھی روزہ ہے اور رات میں بھی ہے، زندگی کی ہر گھڑی کے اندر یہ روزہ ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے، یہ روزہ ہے۔ ہمارا رمضان کا جو روزہ ہے اس کا افطار تو غروب آفتاب کے وقت ہو جاتا ہے، اور یہ جو روزہ ہے اس کا افطار موت کے وقت ہوگا، قبر میں جاتے ہی۔
موت کا وقت وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کے پروردگار سے ملاقات کے وقت کی. پروردگار سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی، افطار کے وقت خوشی کیسی ہوتی ہے؟ چھوٹا بچہ بھی خوش ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، وہ چاہے خوش ہے اس بنا پر کہ اچھی اچھی چیزیں بھی کھانے ملے گی، لیکن اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. ہمیں جو خوشی ہوتی کس کی ہوتی ہے؟ روزے داروں کو جو خوشی ہوتی ہے وہ افطار کے مزے کی خوشی نہیں ہوتی. آپ سفر میں ہیں، افطار کے لیے پاس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، افطار کا وقت ہو گیا، کھجور بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ بھر کے آپ نے افطار کر لیا تو بھی خوشی ہوگی. وہ خوشی ہوتی ہے اللہ کا ایک حکم پورا ہوا اس کی خوشی. اللہ کی توفیق سے ہم نے اللہ کا ایک حکم روزے کا پورا کر لیا، اس کی خوشی ہے. تو یہ افطار کے وقت ایک خوشی، اسی طرح سے ایک خوشی ہوتی ہے آدمی کے پروردگار سے ملاقات کے وقت. جب موت کا وقت آتا ہے، حدیث شریف میں ہے، مشکات میں روایتیں ہیں کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں، ملک الموت کے اور معاون فرشتے، وہ بہت اچھی حسین شکلوں کے اندر آ کر اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے جس کی روح نکالنے کا وقت آیا. ابھی یہ آدمی دنیا والوں کی نگاہوں میں تو ابھی زندہ ہے، خوشبودار جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، خوشبو سے معطر ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں لائن سے. پھر ملک الموت آتے ہیں جن کا کام روح نکالنے کا ہوتا ہے، وہ آ کر اس آدمی کے پائیتی بیٹھتے ہیں اور اس کو بہت ہی مہربانی کے ساتھ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، او پاک روح. اس آدمی کی روح کو خطاب ہوتا ہے، او پاک روح، اخرجی، نکل کر چلو، الی رب غیر غضبان، ایسے پروردگار کے پاس چلو جو تم پر ناراض نہیں ہے. بس یہ سنتا ہے، ایمان والے کی روح جب سنتی ہے تو وہ جسم سے نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے، جیسے پنجرے کے اندر بند پرندہ، مقید پرندہ نکلنے کے لیے جیسے پھڑکتا ہے کہ کب میں اس دنیا کو چھوڑوں. فرشتے نے ایک مژدہ سنایا، اس کو ایک خوشخبری سنائی تو اس کی روح مست ہو جاتی ہے. اچھا، میرا پروردگار مجھ پر ناراض نہیں ہے. الی رب غیر غضبان، ایسی جنتوں کی طرف چلو اور جنتوں کی بہاروں کی طرف چلو. آدمی کی روح نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے اور ملک الموت روح کو جیسے ہی نکالتے ہیں فوراً ان کے ہاتھ سے اس روح کو دوسرے فرشتے اکراماً لے لیتے ہیں اور جنت سے لائے ہوئے کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. اب یہ ایک جلوس کی شکل میں چلتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. آسمان کے دروازے ہیں، بند ہیں، وہاں پہرا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس آسمان کے پہرے دار فرشتے پوچھتے ہیں، ارے کون سی روح ہے اتنی خوشبودار، اتنی عمدہ؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. اور فرشتے، آسمان والے فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، خوش آمدید. اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو دوسرے آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. وہاں پھر سے دروازہ کھلوایا جاتا ہے، وہاں بھی اس کے لیے سوال ہوتا ہے. فرشتے اس کا بہت عمدہ نام لے کر کہتے ہیں. اس طرح سے ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ساتویں آسمان سے اوپر اس روح کو پروردگار کے سامنے، عرش الہی کے سامنے لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں اور یہ روح اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچتی ہے. یہ ہے پروردگار سے ملاقات کا وقت. اس روح کو کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کا اکرام ہی اکرام شروع ہو گیا، اکرام شروع ہو گیا. ادھر
پھر اللہ کے حکم سے اس کی روح کو علیین، عرش کے نیچے نیک روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، علیین میں رکھ دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے، اور وہاں سے اس کی روح کا کچھ تعلق جسم میں، قبر میں جس جسم کو لوگوں نے جا کر دفن کیا ہے اس جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب قبر میں فرشتے، دفن کے بعد لوگوں نے ادھر جنازے کی نماز پڑھی، قبر میں اس کو دفن کیا، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کام ابھی باقی ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ نیک آدمی ہے، خدا کے حکموں کو ماننے والا ہے، اپنی زندگی کی جس نے قدر کی ہے، گناہوں سے جو بچا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، آپ کا مذہب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ حضرت کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ایمان والا ایمان کے عقیدے کی بنیاد پر فوراً کہتا ہے اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض مردے جواب دیتے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات، وہ ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ بس یہ جو تین صحیح جواب دے دیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دیا۔ البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وفرشوا لہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ عالم برزخ میں ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی۔ وَنَوِّرُوا لَهُ فِي قَبْرِ، اس کی قبر میں نور روشنی کر دو۔ ظاہر میں قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، مٹی پر ہم سلا کر مردے کو آئے ہیں، ہم کفن پہنا کر اس کو دفنا کر آئے ہیں، ادھر جنت کے لباس پہ اس کو ملبوس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ اس وقت کہتا ہے فرشتوں سے مجھے ذرا چھوڑو، میں گھر والوں کے پاس واپس جاؤں اور ان کو اطلاع کر کے آ جاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں ارے سو جا، دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔ اس کو کہتے ہیں دلہن کے سونے کی طرح سو جا، تجھ کو تیرا محبوب یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن یہاں سے جگائیں گے، یعنی آرام کر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے پاس بہت حسین شکل میں، وہ تو تنہا ہے لیکن ایک حسین خوبصورت شکل میں ایک شخص آتا ہے۔ یہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ ارے تو کون؟ تیرا چہرہ تو بہت بھلائی ٹپکاتا ہے، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، زندگی بھر تو نے جو نیک عمل کیے تھے اس کو اللہ رب العزت نے مجھے ایک حسین شکل دے کر تیری انسیت کے لیے، تیرا دل بہلانے کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ ہے میرے بھائیوں فرحت عند لقاء ربہ، روزے دار اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو پروردگار کی ملاقات کے وقت یہ خوشی ہوتی ہے، یہ وہ خوشی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ دنیا کے اندر ایگزام دیتے ہیں اور اپنا آخری درجے کا آخری ایگزام دے کر ان کو جو خوشی ہوتی ہے ان کے رشتہ داروں کو ہوتی ہے، یہ تو ایک اس کا ذرا سا ایک نمونہ ہے، یہ بھی اس کی مثال نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں تو اس خوشی کے اوپر یہ خوشی جو ہے ہمیشہ کی کامیابی کی خوشی ہے کہ اس کے لیے آخرت کے تمام مرحلے آسان سے آسان ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر اس کے لیے قدم قدم پر کامیابی اس کے قدم چومے گی، یہ اس کی خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فرحت عند لقاء ربہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں مجھے عرض کرنا تھا کہ گناہوں سے بچنا یہ رمضان کی برکات کو لوٹنے کے لیے سب سے اول شرط ہے۔ اگر ایک طرف ہم روزہ رکھتے رہے، تراویح کی عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، نفل عبادتیں کرتے رہے، لیکن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایسا ایک روزہ نہیں 30 روزوں سے اور ایک رمضان نہیں 50 رمضان ہم پر سے گزر جائیں گے، ہمارا دامن خالی رہے گا۔ اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔
ایک حدیث شریف سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ روزہ رکھ کر تم چاہے بھوکے پیاسے رہے لیکن گناہوں سے اپنے کو نہیں بچایا, زبان کے گناہ سے نہیں بچایا, تو اس روزے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ روزے کی روح یہ ہے کہ آپ نے جیسے اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو چند گھنٹے کے لیے کھانے پینے سے بچایا, ایسے ہی اللہ کا حکم یہ ہے کہ زندگی بھر زبان کے اوپر جھوٹ کا تالا لگا دو کہ زبان کبھی جھوٹ بولنے کے لیے نہ چلے. آنکھوں کو بدنگاہی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤ. یہ روزہ تو زندگی بھر کا. اس لیے اعضاء کو گناہوں سے بچانا, اعضاء کو گناہوں سے بچانا, ہر عضو کو گناہوں سے بچانے کی پوری فکر کریں, اہتمام کریں, اور اس کے لیے دل کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو. حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بھی تنہائی میں 2 رکعت پڑھے اور اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے, اے اللہ میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے آسان کر. ضرور گناہوں کی نفرت دل میں آئے گی اور پھر عبادتیں کریں. گناہوں سے بچنے کے لیے فکر اور اس کے ساتھ عبادت کرنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, ذکر کا اہتمام, یہ آدمی کے اندر بھی خدا کی محبت پیدا کرے گا. خدا کی محبت اور خدا کا خوف یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنے پر مجبور کرے گی. گناہوں کے اسباب کے بیچ میں بھی اس کا قدم گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. خیر اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر بتاتے رہیں گے. میرے بھائیوں, یہ راتیں ہیں, ان کی ہم قدر کر لیں. بزرگوں کی باتیں, قرآن اور حدیث کی باتیں سنائی جائے گی اس نیت سے کہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہنچائے. میں بھی ان تمام باتوں کو سننے کا محتاج ہوں اور عمل کا محتاج ہوں. آپ حضرات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مفید فرمائیں گے. بزرگوں کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. قرآن اور حدیث کو انہوں نے سمجھا, اس پر زندگی پر عمل کیا. تقوی والی زندگی جن کی تھی, تقوی سے بھری ہوئی جن کی زندگیاں تھی, انہوں نے زندگی گزار کر دکھایا. ان کی باتوں کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے, تو ان کی باتوں کو سن کر انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی. اس لیے ہم اہتمام کے ساتھ مختلف جو مجلسیں ہوگی اس کے اندر شرکت کریں. آج 5 منٹ زیادہ ہو گئی, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ 45 منٹ بات ہوگی, زیادہ دیر نہیں ہوگی, اور 4-5 منٹ دعا ہوگی. وقت کا التزام مجھے بھی کرنا ہے, آپ حضرات بھی 10:50 سے پہلے تشریف لے آئے تاکہ پوری بات سن سکے. صبح 11 بجے انشاءاللہ تفسیر اور قرآن پاک کے کچھ مضامین بیان کیے جائیں گے. عصر کے بعد بھی کوئی کتاب سنائی جائے گی. کم از کم ان 3 مجلسوں کے اندر جو حضرات اعتکاف میں نہیں ہیں وہ ضرور شرکت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کو فائدہ ہو. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے دن کی, راتوں کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان کی برکات ہم کو پوری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.